افغانستان کے صوبہ کنڑ، پکتیکا اور خوست میں گزشتہ رات مختلف مقامات پر زوردار دھماکے سنے گئے اور کئی مقامات پر آگ کے شعلے بھی بھڑکتے ہوئے دکھائی دیے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق افغان حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ان حملوں میں 9 بچے اور ایک خاتون سمیت تقریباً 9 افراد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اور افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاک افغان سیز فائر کے خاتمے اور پاکستان کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے پاکستان کی ایئر فورس پر ان حملوں کی ذمہ داری عائد کی ہے، اور پاکستان کو ایک جار ملک قرار دیتے ہوئے مختلف صوبوں میں ہونے والی بمباری کا ذمہ دار بھی قرار دیا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ سوال، اور میرے نزدیک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا واقعی پاکستان کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی ہے؟ یہ سوال بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ پکتیکا کے جس مقام کو نشانہ بنایا گیا وہاں پر کون مقیم تھا، اور یہ کارروائی کس گروپ کی طرف سے کی گئی ہے، اور پکتیکا کا وہ علاقہ جہاں پر کل رات کو حملے میں جو ہے وہ ایک اہم طالبان کمانڈر مارا گیا ہے، یہ علاقہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ سوال بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ تصاویر جو کہ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان پر حملے کی ذمہ داری عائد کرتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے شیئر کی ہیں، ان تصاویر کی حقیقت کیا ہے؟ امپورٹنٹ صورتحال ہے جناب، اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جناب کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ صورتحال کچھ یہ ایسے ہے کہ کل رات کو افغانستان کے مختلف مقامات، یعنی جو مختلف ان کے صوبے ہیں، وہاں پر کارروائیوں کی اطلاعات ملی اور اچانک زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، اور اس کے بعد مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس بات کا چرچا شروع ہو گیا کہ پاکستان کی ایئر فورس کی طرف سے افغانستان میں کارروائی کی گئی ہے۔ اس کے بعد افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا، اور اس ٹویٹ کے اندر ذبیح اللہ مجاہد نے یہ جو کارروائیاں ہیں اس پر جو ہے وہ اپنا جو ان کی حکومت کا موقف ہے وہ سامنے لائے، اور ذبیح اللہ مجاہد نے بیان میں دعویٰ کیا کہ صوبہ خوست کے ضلع گربزو میں پیر اور منگل کی درمیانی شب لگ بھگ 12 بجے کے قریب بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں مقامی شہری ولایت خان کا مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کو جار ملک قرار دیتے ہوئے اس کارروائی کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کرتے ہوئے باضابطہ طور پر پاکستان کا نام لیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کارروائی پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے، اور اس کارروائی میں 9 بچے اور ایک خاتون جو ہیں وہ ہلاک ہوئی ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اس مبینہ حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تصاویر بھی جاری کی، اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا کہ کنڑ اور پکتیا میں بھی فضائی حملے کیے گئے ہیں، جس میں کم از کم 4 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو تصاویر جو ہیں یہ جو افغان حکومت کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے جاری کی گئی ہیں، جب ان تصاویر کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی گئی اور میری ٹیم نے اس کے اوپر ذرا کام کیا تو کچھ نئی اس حوالے سے چیزیں سامنے آئیں، اور مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں جو یہ جو ہیں تصاویر کی حقیقت بتاتے ہیں، ایسے تمام پلیٹ فارمز، خاص طور پر گروپ جو کہ سوشل میڈیا ایپ ایکس کا ایک AI ٹول ہے، اس نے بھی جو ہے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو تصاویر ذبیح اللہ مجاہد نے شیئر کی ہیں، اور گروپ کا یہ جو ورژن ہے یہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ گروپ کا یہ کہنا تھا کہ دس از جنیرک سویلین سفرنگس، اسٹاک امیجز not specific of Walayat Khan home or November 24, 25 is a commonly repurposed in Afghani-Pakistan conflict narratives to amplify emotional impact۔ یعنی AI پلیٹ فارم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تصاویر کو دوبارہ استعمال کیا گیا ہے، یہ تصاویر اس سے پہلے بھی استعمال کی جا چکی ہیں، اور انہوں نے افغان حکومت کے ترجمان کے اوپر اس بات کا ذمہ داری عائد کی کہ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اس سے پہلے بھی ری یوزڈ تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جو افغان عوام ہیں ان کی ہمدردیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب یہ تصاویر اس سے پہلے کب استعمال کی گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو زلزلہ آیا تھا افغانستان میں جس میں 1200 کے قریب افغان شہری جاں بحق ہو گئے تھے، یہ تصاویر اس زلزلے کی ہیں، اور ان تصاویر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مس لیڈ کرنے کے لیے
عوام کو وہ شامل کیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے بڑے واضح انداز میں کہ طالبان اسپوکس مینس اکاؤنٹس لائک ذبیح اللہ M33 often share unverified اور ریسائیکلڈ میڈیا ڈیورنگ ایسکیلیشنز. یعنی افغان حکومت کے ترجمان جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی یہ جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات بگڑے ہوئے تھے اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہوئے پاکستان پر الزامات عائد کیے. اب اس صورتحال میں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ایک جانب جب اس کارروائی کے حوالے سے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے سورسز سے بات کی گئی تو انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ جناب پاکستان نے کوئی کارروائی نہیں کی. پاکستان اگر کارروائی کرے گا تو ڈنکے کی چوٹ پر کرے گا، اور پاکستان جو کارروائیاں کرے گا اس کی ذمہ داری بھی قبول کرے گا. تو پھر یہ سوال اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے کہ جناب افغانستان کے اندر یہ جو کل رات کو مختلف مقامات پر حملے کیے گئے، یہ کس طرح حملے کیے گئے، کس نے یہ حملے کیے، اور ان حملوں کی ذمہ داری کس نے قبول کی ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق کنڑ کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا وہاں پر جس پر الزام پاکستان پر عائد کیا گیا ہے کہ جناب پاکستان ایئر فورس نے کنڑ میں یہ جو عبد الوہاب نام کی شخصیت ہیں ان کے گھر کے اوپر اٹیک کیا. ان کے گھر کی تصویر آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. چھت جو ہے وہ حملے سے تباہ ہوئی نظر آ رہی ہے. اب یہ جو عبد الوہاب صاحب ہیں یہ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے فائنینشیل سپورٹر ہیں، اور یہ افغانستان کے مرورہ ڈسٹرکٹ جو کہ کنڑ کا ایک ضلع ہے وہاں پر یہ قیام پذیر ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کارروائی کے دوران عبد الوہاب جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، لیکن اس کی ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں. البتہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس وقت افغانستان میں 3 مختلف گروپس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ برسرے پیکار ہیں، اور خاص طور پر TTP اور افغان طالبان کے درمیان بھی اس وقت جو گروپ بندی ہے وہ موجود ہے. ایک گروپ ہے اس وقت افغانستان میں جو کہ سرگرم ہے اور اس کا نام ہے جماعت الاحرار. جماعت الاحرار جو ہے وہ مختلف کارروائیوں میں ملوث بھی رہ چکا ہے، اور یہ جو کارروائی کی گئی ہے پکتیکا میں برمل ڈسٹرکٹ کے اندر، جس کے بارے میں یہ بات کا دعویٰ جناب ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو ولایت خان ہے اس کے گھر پہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ایئر سٹرائک کی گئی ہے. تو اس حوالے سے افغانستان میں سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بات کی جا رہی ہے اس میں کہ یہاں پر جماعت الاحرار کا ایک لیڈر جس کا نام ہے عمر خالد خراسانی، یہ اسی رہائش گاہ پر رہتا تھا، اور یہ جو عمر خالد خراسانی ہے یہ 2022 میں مارا جا چکا تھا. یہ جو علاقہ ہے برمل کا یہ سٹرونگ ہولڈ مانا جاتا ہے جماعت الاحرار کا، اور جماعت الاحرار کا جو تعلق ہے وہ بھی TTP کے ساتھ نظر آتا ہے. اور پھر یہ خبریں بھی سامنے آتی ہیں کہ جس جگہ پر کل رات کو برمل ضلع میں جو کارروائی ہوئی ہے وہاں سے ایک جو کارروائی تھی اس کے نتیجے میں ایک حجرہ تباہ ہوا ہے اور ایک گاڑی کو نقصان پہنچا ہے. یہ وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے افغان میڈیا کی طرف سے کہ یہ جماعت الاحرار کا یہاں پر اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے. اب جماعت الاحرار کی مختلف اور جو گروپس ہیں ان کے ساتھ آپسی لڑائیاں بھی موجود ہیں، اور یہ بات مختلف افغان سورسز کی طرف سے بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہیں اس میں جو ڈرونز تھے یا پاکستان کے فائٹر جیٹس ہیں اس کو کسی جگہ پر سپاٹڈ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے کسی طیارے کی یا ڈرون کی وہاں سے آواز سنی ہے. یہ واضح طور پر اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے. اب یہ جو کارروائیاں ہیں انفیکٹ یہ طالبان گروپس کی آپس کی لڑائیاں ہیں، اور پاکستان نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب ہماری طرف سے کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی.